یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان رہ چکا ہے، پڑھنا نہیں جانتے ہیں. آپ کا روح کیپٹن کا روح ہے. یہ کرتا ہوں کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس کے بارے میں اس طرح کی زبان، لیکن ایسے ٹوپی ڈراموں کے ساتھ میں نہیں ہوں گا. اس سرزمین کی وسیع تر مفاد پہ لڑوں گا اور حق پہ لڑوں گا. یہ یہاں سے نکل گیا ٹوپی ڈرامہ جو کر رہے ہیں، یہ تو سارے موجود تھے، انہوں نے دستخط کر دیا سارے چیزوں پہ. سرپرست صاحب آپ کو یہاں سے ڈکٹیٹ کریں اور آپ وہی کام کریں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں، جو نا چپے کو چھوڑے. آپ کا روح کیپٹن کا روح ہے. میں مذمت کرتا ہوں کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس کے بارے میں اس طرح کی زبان. شادی تو ہوگی، ابھی واپس نہیں ہوگا. یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان رہ چکا ہے، پڑھنا نہیں جانتے ہیں کہ میرے حلقے کو نظر انداز کرنے کا کوئی جواز ہے. آپ پورے بلوچستان میں ایسے لوگوں کو فنڈ دیے گئے جو اسمبلی کے ممبر بھی نہیں ہیں. میں 5 دفعہ اسمبلی میں آیا. آپ کے رول بزنس کا ہر شک مجھے پتا ہے اور آئین کو میں نے اچھے طریقے سے پڑھا ہے. اگر جہاں تک میں آگے چلوں پھر میرا کویسچن ہے، اس روز جو رول بزنس کو بلڈوز کیا گیا آپ نے، میں کیا کہوں ابھی اس کا. آپ کے وقفہ سوالات کے بعد ایجنڈا میں یہ تھا، میرا توجہ دلا نوٹس، اس کو بلڈوز کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ کب کیا اس کو؟ 30 تاریخ کو جب آپ کا اجلاس تھا. ہاں، کیوں بلڈوز کیا گیا؟ جناب اسپیکر وہ بلڈوز نہیں ہوا. ایک منٹ سنیں، تامبل سے سنیں. آپ نے جو یہ کالی جبہ پہنا ہوا ہے جناب اسپیکر صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان نے یہی جبہ بھی پہنا ہوا ہے، اور چیف جسٹس بلوچستان نے بھی، اور کعبہ کے امام نے بھی، اور مدینہ کے امام نے بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تھا یہی جبہ. اس کا کوئی معنی مقصد ہوتا ہے. اس کا یہ نہیں ہے کہ سرپرست صاحب آپ کو یہاں سے ڈکٹیٹ کریں اور آپ وہی کام کریں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. آپ کے روح، نہیں آپ بالکل بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں اس کے اوپر. تامبل کے ساتھ سنیں. ایسے نہیں ہے. آپ خود اس رول کو عمل کر رہے ہیں. آپ جناب دیکھیں نا، آپ سرپرست صاحب آپ نے نام لیا نا، آپ نے نام لیا، ان کو حق حاصل ہے کہ وہ پھر اس کو بلڈوز کیوں کیے گا؟ نہیں بلڈوز نہیں ہوا ہے. آپ صاحب روزانہ یہی کہتے ہیں رول بزنس کے تحت اس کو رول بزنس کے تحت یہ جناب اسپیکر یہ جبہ پہنا ہوا آپ جو نا چپے کو چھوڑے. آپ کا روح کیپٹن کا روح ہے. یہ رول جو نا یہ آپ کو پڑھنے پڑیں گے. یہ اصل میں مسئلہ اس کو بلڈوز کیا آپ نے. مسئلہ پتہ ہے کیا؟ مسئلہ پتہ ہے کیا؟ کھڑا ہوا آپ نے کہا کہ اسد بھائی، میرے بھائی آپ آنریبل ممبر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ مسئلہ یہ کہ پڑھتے بھی نہیں ہے اور آپ بحث بھی کرتے ہیں اس کے اوپر. آپ کو پہلے پڑھ کے آنا چاہیے اسمبلی کے اندر. نہیں پڑھا ہے آپ نے. آپ کی جو رول سنیں رولز کے مطابق رولز کے مطابق مجھے یہ اختیار حاصل ہے کہ میں ایجنڈے کو نیکسٹ ڈے تک ریفر کر سکتا ہوں اس کو. یہ مجھے حق حاصل ہے. نہیں آپ بلانڈ فیتھ پہ نہیں، فیتھ پہ، بدنیتی پہ نہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، بدنیتی پہ چیزوں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا 15 منٹ کے لیے وقفہ ہے، آپ نے وقفہ بھی نہیں کیا. میں اٹھا، میں نے کہا کہ جناب اسپیکر صاحب کانڈلی میں نے جب کہا وقفہ ہے تو وہ وقفہ جو ہوتا ہے، سنیں میرے بھائی، سنیں نا. تو آپ سنتے نہیں ہیں خود، آپ کو ہم سنیں گے. سر جب میں وقفہ کرتا ہوں میری گزارش سنیں، میرا وقفہ پلیز. جناب اسپیکر، اسد صاحب شاید کل توجہ سے نہیں سن رہے تھے. ہمارے آنریبل ممبر نے جو پارلیمانی سیکرٹری ہیں پارلیمنٹری افیئرز، انہوں نے ایگزمپشن کی تحریک پیش کی. اس ایگزمپشن کی تحریک کو ہال نے اپروو کیا کہ جو آج کا ایجنڈا ہے یہ نیکسٹ اس پہ چلا جائے. تو ایگزمپشن دیا آپ نے. بالکل. دوسری انہوں نے میرے بارے میں بات کی. میں سیلف ایکسپلینیشن پہ بتا دوں کہ نہ میں یہ گستاخی کر سکتا ہوں کہ میں آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، میں آپ کو کیا، آپ مجھ سے سینئر ہیں اور میں آپ کو نہ گائیڈ کرتا ہوں. ان الفاظ کو حذف کیا جائے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے کسٹوڈین آف دا ہاؤس کے بارے میں کہ آپ کے اندر کیپٹن کی روح ہے. آپ ایک ریٹائرڈ کیپٹن ضرور ہیں اور آپ کو اپنے پروفیشن پہ بالکل فخر ہونا چاہیے اور ہم سب کو ہے. الحمدللہ. آج آپ پولیٹیشین ہیں. ان الفاظ کو بھی حذف کیا جائے. میں مذمت کرتا ہوں کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس کے بارے میں اس طرح کی زبان. دیکھیں اور سنیں، ایگزمپشن کی قرارداد آئی، آنریبل ممبر نے دیا
اور ایگزمپشن کی قرارداد پاس کی اس اسمبلی نے. یہ تو پورے اسمبلی کی توہین ہے. تھینک یو. آپ یہ جو ہے نا یہ ٹریجری کو سپورٹ کر رہا ہے. جناب اسپیکر صاحب آج جو یہ یہاں سے نکل گیا ٹوپی ڈرامہ جو کر رہے ہیں یہ تو سارے موجود تھے, انہوں نے دستخط کر دیا سارے چیزوں پہ. یہ ڈاکٹر مالک بھی موجود تھے, یہاں تو سارے موجود تھے. یہ کہاں کا ٹوپی ڈرامہ ہے؟ جب عوام کی پریشر ہوئی, جو لوگوں نے کہا وہاں فضل الرحمان کی پریشر ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی نے اب ایک شادی پہ کسی ایک غریب کے پاس پیسے تھے, اس نے کہیں جگہ جا کے منگنی کی, شادی بھی ہوئی. اس کے بعد جب پریشر ہوا کہتا ہم اس شادی کو نہیں مانتے ہیں. وہ بیچارے نے کہا شادی تو ہوگی, ابھی واپس نہیں ہوگا. یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان رہ چکے ہیں, پڑھنا نہیں جانتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اپوزیشن پڑھنا نہیں جانتے ہیں. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بائیکاٹ کیا ہے. سارے چیز کو پڑھ کے انہوں نے اس روز مخالفت کیوں نہیں کی؟ میں اس بل کا خلاف ہوں, آخری دم تک خلاف رہوں گا. منرل مائنز کا میرا اپنا موقف ہے, پارٹی کا موقف ہے, لیکن ایسے ٹوپی ڈراموں کے ساتھ میں نہیں ہوں گا. اس سرزمین کی وسیع تر مفاد پہ لڑوں گا اور حق پہ لڑوں گا. وزیر برائے محکمہ منصوبہ بندی و ترقی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ 2024-25 کی پی ایس ڈی پی میں تمام اضلاع کے لیے ترقیاتی اسکیمات بذریعہ متعلقہ محکمہ جات کنسپٹ پیپر کے ساتھ تجویز کی گئی تھی, جس پر تمام اضلاع کے لیے تجویز کردہ ترقیاتی اسکیموں کو حکومت کی جانب سے پی ایس ڈی پی 2024-25 میں شامل کیا گیا. لیکن پی بی 29 پنجگور 1 کے لیے تجویز کردہ کسی بھی ترقیاتی اسکیم کو پی ایس ڈی پی میں شامل نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے پی بی 29 پنجگور 1 کے عوام میں شدید مایوسی پائی جا رہی ہے. لہٰذا پی بی 29 پنجگور 1 کے لیے محکمہ تجویز کردہ اسکیموں کو پی ایس ڈی پی میں 2024-25 میں شامل نہ کرنے کی کیا وجوہات ہیں, تفصیل فراہم کی جائے. تھینک یو. چونکہ کنسرن منسٹر موجود نہیں ہے, آپ کا پوائنٹ آن ریکارڈ آ گیا ہے, انشاءاللہ اکارڈنگلی کنوے کیا جائے گا. وزیر میں اس پہ تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں. تو منسٹر تو ہے ہی نہیں تو, لیکن ٹریجری تو ہے, کائنڈلی میں اس پہ تو کوئی بات تو کرنا چاہتا ہوں. بولے. جی ہاں جناب اسپیکر صاحب, یہاں جو ہماری بجٹ ہے, جب بھی ہم بجٹ بنانے جاتے ہیں تو یقینی ہی یہ بلوچستان کے ہی بجٹ ہے. مرکز سے ہمیں کوارٹرلی وہاں سے بجٹ آتی ہے. سال میں جو ہماری رینیو جنریٹ ہوتی ہے, ایک پی ایس ڈی پی بنتی ہے. پی ایس ڈی پی عوام کی مفادات کی خاطر بنائی جاتی ہے. یہ کسی ایک فرد, کسی ایک گاؤں, کسی مخصوص قبیلے کے لیے نہیں ہے, بلوچستان کے عوام کے ہی لیے یہ پی ایس ڈی پی بنائی جاتی ہے. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میرے حلقے کو نظر انداز کرنے کا کوئی جواز ہے, یا پی ایس ڈی پی کا پیمانہ کیا ہے کہ جو لوگوں کو فنڈ دیے جائیں, پیمانہ کیا ہے؟ جناب اسپیکر صاحب, یہاں اس ایوان میں ایسے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو 42 ارب روپے وہ لے کے گئے ہیں, کوئی 22 ارب, کوئی 17 ارب. تو باقی جو ممبر ہیں, آیا یہ کسی مخصوص لوگوں کے لیے پی ایس ڈی پی بنائی جاتی ہے؟ انصاف کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, وہ تقاضوں کو پامال نہیں کرنا چاہیے. اور میں ایک سوال آپ کے تسلط سے, آپ کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب آیا میری یہ حلقہ اس ملک کے نقشے سے نکال دیا گیا ہے؟ اگر نکال دیا گیا تو مجھے اطلاع دے دیں, نہیں تو میرے ذاتی فارم ہاؤس کے لیے فنڈ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ فنڈ وہاں کے 3 لاکھ عوام, وہ جو سوال کرتے ہیں, جو مایوس ہوتے ہیں, احساس محرومی جب پیدا ہوتی ہے, جناب اسپیکر صاحب ان کو پھر جواب دینے والا کون ہے؟ دوسری بات ہے کہ آپ کے آئین میں ایک واضح
باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے جس علاقے سے جہاں رینیو ہوتی ہے. جناب اسپیکر صاحب آپ سن رہے ہیں؟ جی بالکل، میں آپ کی اپنڈیشن جہاں رینیو کلیکٹ ہوتی ہے اس علاقے کے 50% پنجگور میں بھی چیدگی کا ایک کسٹم ہے. سالانہ 10 ارب مرکزی گورنمنٹ کو وہاں سے رینیو ملتی ہے. 10 ارب یہی پنجگور میں، وہ میرے حلقے میں ہی ہے. دوسرا، ہمارے پنجگور ایئرپورٹ جہاں ریڈار لگی ہوئی ہے، پنجگور ایسی جگہ پہ موجود ہے بلوچستان میں، ایسی خطے پہ موجود ہے، وہاں 24 گھنٹے میں 700 فلائٹ کارگو ٹریول کرتے ہیں. 700 فلائٹ، اور ہر فلائٹ پہ ان سے $2000 چارج کیا جاتا ہے. تو کروڑوں ڈالر ہر 24 گھنٹے کے بعد، مہینے میں، سال میں لگائیں تو یہ تو $1 ارب کے پوزیشن پہ پہنچ جاتی ہیں. اسی حلقے کے یہ فنڈ جب کٹوتی ہوتی ہے، اس پہ تو میں حیرانگی ہوتی ہے کہ پیمانہ کیا ہے یہ فنڈ دینے کی. یا کسی کو وکٹمائزیشن کرنا. میرے حلقے میں آپ کو صحیح بتا دوں، نہ صرف میرے یہ فنڈ انہوں نے بند کی ہیں، بلکہ وہاں سے ہر محکمے میں جتنا بھی ملازم تھے، اس گورنمنٹ نے بالکل وکٹمائزیشن کے ٹول کے طور پہ ہمارے حلقے میں میرے خلاف ایک اچھا خاصا ایک سلسلہ انتقامی شروع کیے. ٹھیک ہے، وقت گزرتے ہیں، کبھی کبھی ہم یہاں آتے ہیں، اپنی احساس جو ہماری جذبات ہیں اصولی طور پہ ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ فنڈ روکنے کا جو انداز جو طریقہ ہے، پھر سب کا بند کریں. آپ پورے بلوچستان میں ایسے لوگوں کو فنڈ دیے گئے جو اسمبلی کے ممبر بھی نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو نوازے گئے ہیں جو انہوں نے الیکشن میں حصہ بھی نہیں لیا ہے، ان کو بھی فنڈ دیے جا رہے ہیں. تو ان فنڈ روکنے کا کیا میری سمجھ سے تو باہر ہے. میں کورٹ میں گیا، میں نے جلسے بھی کیے، پمپلیٹ تقسیم کیے، جلوس بھی کیے، میں کورٹ میں بھی گیا. اس طریقے سے اگر کسی کو ذہن میں کسی کا یہی آئے گا کہ ہم انتقامی کارروائی کر کے کسی علاقے کو مفلوج کریں گے، 3 لاکھ لوگ جب مایوس ہوں گے تو ظاہر ہے وہ روڈوں پہ نکلیں گے، لائن آرڈر کا سچویشن ہوگا، پھر وہی پیسے آپ لائن آرڈر پہ خرچ کریں گے. جناب اسپیکر صاحب، ایک ہی بات سے اس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. ٹریجری بینچ اپنی جگہ موجود ہے. نواب اکبر خان کا مسئلہ 15 کروڑ سے شروع ہے رائلٹی پہ. جناب اسپیکر صاحب، جب وہ چیزیں نہیں مانی گئی، ایک غلط ایکشن جب ہوا، ابھی مہینے میں 15 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. یہ کون سے طریقے ہیں انتقامی کارروائی کے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ صوبے کے لیے صحیح نہیں ہے، اس ملک کے لیے صحیح نہیں ہے. کسی کو ذاتی دشمنی مجھ سے ہے تو وہ مجھ سے انتقام لے لیں. یہ ہمارے حلقے کے لوگوں سے جو اس کی 5 لاکھ آبادی ہے، ان سے کیا دشمنی ہے؟ یہ کیا ہیں؟ روڈ ہیں، ہسپٹل ہیں، واٹر سپلائی ہیں، یہ تمام عوامی نوعیت کے سکیمیں، اور ان سکیموں کو انہوں نے ایک ہی بھی نہیں لیا، پورا زیرو کر دیا. تو میری جب یہاں آنے کا مطلب ہمارا کیا؟ فنڈ ہماری روکی جاتی ہیں، علاقے میں پوری مشینری چینج کر کے ہمیں پوچھا نہیں جاتا ہے. تو ادھر اسمبلی میں ہم بات کرتے ہیں، ہماری مائک بند کی جاتی ہے. تو آپ بتائیں پھر ہم کدھر جائیں؟ تو سیدھے سے دھکا دے رہے ہیں. ہم تو پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں، پھر سیدھی سے دھکا دے رہے ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی دائرے میں آؤ، قومی دائرے میں اکٹھے ہو جاؤ. تو یہاں سے تو سیدھی بندے کو دھکا دے رہے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ، آپ لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ آپ کو فنڈ ملے گا، نہ آپ کی بات سنی جائے گی، نہ آپ کی حلقے کو فنڈ ملے گا. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ڈیموکریسی ہے تو اس کے تقاضے پورے کیے جائیں، انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. امید ہے کہ اس دفعہ جون پھر آ رہا ہے، نزدیک ہے، بجٹ بھی آنے والا ہے. اس دفعہ ایسا ظالمانہ فیصلہ وہ نہیں کرتے ہیں. اگر اس روز انہوں نے دوبارہ یہی کیا تو پھر میں اپنے عوام کے ساتھ
जितने भी हमारे लोग हैं उनके साथ मिल के मुस्तकबिल का फ़ैसला करूँगा कि बाद में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ असूल, कानून, आइन के तकाज़े पूरे नहीं हुए जाते हैं, सिर्फ ताकत इस्तेमाल किया जाता है और ताकत का इस्तेमाल हमेशा नुकसानात पे गई है। इसलिए आप भी बहैसियत स्पीकर अगर समझा सकते हैं, इनको समझाएं कि ये तरीक़ेकार अपनी बंद करें और ईमानदारी के और जमहूरियत के इस सूबे की बेहतरी की खातिर ये अपना ज़ालिमाना हरकत बंद करें, इंसाफ के तकाज़े पूरा करें, फिर कोई अच्छाई होगी। ना तो कभी ये ना समझें कि ये फ़ंड को रोक के इलाके में हम विक्टिमाइजेशन का शिकार करके बाद में यही पोजीशन होगा, असद बलोच आएगा कि खुदा के लिए भाई हमारे फ़ंड क्यों रोके हैं। मैं वहाँ सिर्फ सऊदी में जाके सुजदा करता हूँ, मैं किसी को सुजदा नहीं करता। मैं स्पीकर